آداب عرض ہے ناظرین، ایک جہتی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کرے ہوں تو فوری سبسکرائب کر لیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے، تازہ ترین تبصروں کے لیے دیکھتے رہیں ایک جہتی خبر نامہ میزبان رؤوف اعظمی کے ساتھ۔ کسان نوریت کی غیر جانبدارانہ تفتیش ہونی چاہیے۔ کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ حکومت کسانوں پر ظلم کر رہی ہے اور انہیں بدنام کرنے کی ایک سازش کر رہی ہے۔ محترمہ واڈرا نے اتر پردیش کے رامپور کے دہلی میں ٹریکٹر ریلی کے دوران جان گنوانے والے کسان نوریت سنگھ کی آخری ارداس میں شرکت کرنے کے بعد کہا کہ حکومت کسانوں کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے اور ان پر ظلم کر رہی ہے۔ محترمہ پرینکا واڈرا نے جمعرات کو رامپور میں بلاسپور علاقے کے ڈبڈبا گاؤں پہنچی اور مرنے والے نوریت کی ماں اور رشتہ داروں سے ملاقات کر کے ہمت بندھائی۔ بعد میں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ آج میں نے شہید نوریت سنگھ جی کی رشتہ داروں سے ملاقات کی اور ان کی آخری ارداس میں شامل ہوئی۔ کنبے کی مانگ ہے کہ نوریت سنگھ کی موت کی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ جانچ ہو۔ بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت کسانوں پر ظلم کر رہی ہے، ان کو کچلنے اور بدنام کرنے کا پاپ کر رہی ہے، مگر کسان پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اتر پردیش کانگریس کا ایک کارکن آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ گرو گوبند سنگھ نے کہا تھا کہ ظلم کرنا پاپ ہے، مگر خاموشی کے ساتھ ظلم برداشت کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے۔ ہنگامہ آرائی کی وجہ سے لوک سبھا کی کارروائی میں تیسرے دن بھی خلل۔ لوک سبھا کے بجٹ اجلاس کے تیسرے روز لگاتار کسانوں کے معاملے پر حزب اختلاف کے ممبران نے ہنگامہ آرائی جاری رکھی، جس کی وجہ سے آج بھی وقفہ سوال نہیں ہو سکا۔ شام 4 بجے اسپیکر اوم برلا نے وقفہ سوال شروع کر دیا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے رمیش مودھوڑی کا نام سوالات کرنے کے لیے پکارا۔ اجتماعی قوت ہندوستان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے آج اتر پردیش کے گورکھپور میں چوری چوراہا 7 سالہ تقریبات کا افتتاح کیا۔ آج کا دن چوری چوراہا واقعے کے 100 سال پورے ہونے کا دن ہے، جو کہ آزادی کے لیے ملک کی جدوجہد میں ایک کلیدی اور یادگار واقعہ ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چوری چوراہا 7 سالہ تقریبات کے اعزاز میں ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ اتر پردیش کی گورنر آنندی بین پٹیل اور وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بہادر شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ چوری چوراہا میں دی گئی قربانیوں نے ملک کی جدوجہد آزادی کی تحریک کو ایک نئی سمت فراہم کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ جو چوری چوراہا میں 100 سال قبل پیش آیا تھا، صرف لوٹ مار کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ چوری چوراہا کا پیغام اس سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ لوٹ مار کن وجوہات کے تحت ہوئی، اس واقعے کی کیا وجوہات تھیں، یہ دونوں باتیں یکساں طور پر اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک نے چوری چوراہا کی تاریخ جدوجہد آزادی کو ضروری اہمیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج 100 سے شروعات ہو کر چوری چوراہا کے ساتھ ساتھ ہر گاؤں پورے سال ہونے والے پروگراموں میں نمایاں قربانیوں کو یاد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ایسے وقت میں اسی طرح کی تقریبات کرنا جب ملک اپنی آزادی کی 75ویں برس میں داخل ہو رہا ہے، یہ اس سے اور زیادہ نمایاں اور اہم بنائے گا۔ انہوں نے چوری چوراہا کے شہیدوں کے بارے میں تبادلہ خیال کی کمی پر اظہار افسوس کیا۔ انہوں نے کہا کہ چاہے شہید تاریخ کی صفوں میں نمایاں طور پر نہ شامل کیے جائیں، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان کا خون آزادی کے لیے یقینی طور پر ملک کی مٹی میں ہی جذب ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ بابا راگھو داس اور مہامنا مدن موہن مالویہ کی کاوشوں کو یاد کریں، جن کے باعث آج کے اس خصوصی دن تقریباً 150 مجاہدین آزادی کو پھانسی پر لگنے سے بچا لیا گیا تھا۔
انہوں نے مثلاً ظاہر کی کہ اس مہم میں طلباء بھی شامل ہیں جو جدوجہد آزادی کے بہت سے غیر معروف پہلوؤں کے بارے میں اپنی بیداری میں اضافہ کر سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت تعلیم نے آزادی کے 75 سال کی تکمیل کے موقع پر نوجوان مصنف کو مدعو کیا ہے جو مجاہدین آزادی پر ایک کتاب تحریر کریں گے تاکہ جدوجہد آزادی کے غیر معروف ہیرو کی کہانیاں لوگوں کے سامنے آئیں۔ انہوں نے ہمارے مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر مقامی آرٹس اور ثقافت کو منسلک کرنے کی غرض سے پروگرام منعقد کرنے کے لیے اتر پردیش سرکار کی کاوشوں کی ستائش کی ہے۔ نئی قومی تعلیمی پالیسی ہندوستان آسیان ملکوں کے سلسلے میں مضبوط کرے گی۔ مرکزی وزیر تعلیم ڈاکٹر رمیش پوکھریال نشنک نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ملک میں تعلیمی نظام میں وسیع اصلاح اور تبدیلی کا گواہ بنا ہے اور ان کی رہنمائی میں وزارت تعلیم آسیان ملکوں کے ساتھ تعلیم، سائنس اور تکنیکی شعبوں کو فروغ دینے کے قابل بنا سکا ہے۔ اس آسیان انڈیا ہیکاتھان کے کامیابی کے ساتھ مکمل ہونے پر انہیں یقین ہے کہ قومی تعلیمی پالیسی ہندوستان اور آسیانی ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ ڈاکٹر نشنک نے وزارت تعلیم کے ذریعے منعقدہ پہلے 3 روزہ آسیان انڈیا ہیکاتھان کے اختتام کے موقع پر کہا کہ 4 سال پہلے ہم نے ہندوستان میں ہیکاتھان کے ذریعے سے مسلمانوں کو حل کرنے کی شروعات کی ہے۔ یہ سب ہمارے اسمارٹ انڈیا ہیکاتھان پہل کے ساتھ شروع ہوا ہے اور اب کئی ریاست اور شہر اور یہاں تک کہ چھوٹے شہر بھی ہندوستان میں نئے خیالات حاصل کرنے اور مسئلوں کو حل کرنے کے لیے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہیکاتھان کا انعقاد کر رہے ہیں۔ چاہے اسمارٹ انڈیا ہیکاتھان کے ذریعے سے تحقیق اور ترقی کے نظام کو مضبوط کرنا ہو یا آسیان ملکوں کے لیے 1000 PhD فیلوشپ کا التظام یا اب آسیان انڈیا ہیکاتھان، یہ سبھی پروگرام ہندوستان کے ذریعے کی گئی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ سعودی عرب امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف نے بھی اسلام آباد میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی سے ملاقات کی۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل اور وزیر اعظم کے نمائندے خصوصی برائے بین المذاہب ہم آہنگی و مشرقی وسطی حافظ طاہر محمود اشرفی اور قومی سلامتی کے مشیر سعید یوسف نے پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ جمعرات کو اسلام آباد میں ہونے والی ان ملاقاتوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے نقاد لازوال ہیں، کوئی طاقت ان تعلقات کو متاثر نہیں کر سکتی۔ مستقبل میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاشی، اقتصادی، سیاحتی اور ثقافتی روابط مزید مضبوط ہوں گے۔ ناظرین کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان حرمین شریفین کے دفاع سلامتی اور استحکام کو متاع عزیز سمجھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی واضح پالیسی ہے کہ تمام عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو تمام شعبوں میں مضبوط بنایا جائے۔ بقول ان کے سعودی عرب امت مسلمہ کے وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف سے بھی سعودی سفیر کی مختلف امور پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر سعودی سفیر نواف سعید المالکی نے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات مثالی ہیں۔ ناظرین، میانمار میں فیس بک بلاک بغاوت ناکام بنانے کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے۔ فوج نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ملک میں 1 سال کے لیے ہنگامی حالت کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ میانمار کی فوج نے فیس بک اور دیگر پیغام رسانی کے سورسز کو استحکام کو یقینی بنانے کے لیے بلاک کر دیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹر کے مطابق وزارت برائے اطلاعات و نشریات نے جمعرات کو اپنے بیان میں کہا ہے کہ فیس بک 7 فروری تک بلاک رہے گی۔ وزارت نے ایک خط میں بتایا ہے کہ ابھی جو لوگ
ملک کے استحکام کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، وہ فیس بک کے ذریعے جھوٹی خبریں اور گمراہ کن معلومات پھیلا رہے ہیں۔ 1 فروری کو میانمار کی فوج نے تصدیق کی تھی کہ اس نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے اور نیشنل لیگ آف ڈیموکریسی کی رہنما آنگ سان سوچی اور دیگر رہنماؤں کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ میانمار کی عوام نے اس اقدام کی مخالفت کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور خاص طور پر فیس بک پر سول نافرمانی کے حوالے سے منصوبے شیئر کیے۔ کچھ افراد کو ابھی بھی فیس بک تک رسائی حاصل ہے، اگرچہ اسے استعمال کرنے کی رفتار قدرے کم ہے، جبکہ کچھ پراکسی وی پی این کے ذریعے اسے استعمال کر رہے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق جمعرات کو فیس بک اور انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والوں کو کچھ سروسز تک رسائی میں مشکلات کا سامنا ہے، جن میں فیس بک، اس کی میسیجنگ ایپ واٹس ایپ اور انسٹاگرام شامل ہیں۔ کمپنی کے ترجمان نے AFP کو بتایا کہ ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ ابھی کچھ لوگوں کو فیس بک تک رسائی نہیں مل رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم حکام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ یہ سروسز بحال کریں تاکہ میانمار کے افراد اپنے خاندانوں اور دوستوں سے بات کر سکیں اور اہم معلومات تک انہیں رسائی حاصل ہو سکے۔ نیٹ بلاکس، جو دنیا بھر میں انٹرنیٹ کی بندش پر نظر رکھتا ہے، کا کہنا ہے کہ میانمار میں انٹرنیٹ فراہم کرنے والے آپریٹرز کو رسائی نہیں مل پا رہی ہے۔ میانمار کے آرمی چیف من آنگ ہیلنگ کے اقتدار سنبھالنے پر عالمی سطح پر رد عمل دیکھنے میں آیا ہے۔ بدھ کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ صورتحال کو پہلے کی طرح معمول پر لانے کے لیے میانمار کے جنرل پر دباؤ ڈالیں گے۔ ہم اس بغاوت کو ناکام بنانے کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو کر سکتے ہیں۔